الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 آخری 3 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، اور اس سے پہلے مثل الذین ينفقون اموالهم سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اس کا ذکر چل رہا تھا، بلکہ اگر یوں کہا جائے اس سے بھی پہلے آیت نمبر 245 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، یہاں سے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو جہاں قرآن میں اللہ کے راستے میں قتال کا ذکر آیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ انفاق کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ دونوں آپ پورے قرآن میں اسٹڈی کر لیجیے، جہاں قتال اور جہاد کا ذکر ہے تو وہاں انفاق کا ذکر ضرور بھی ضرور آپ کو ملے گا۔ تو آیت نمبر 244 میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد چونکہ قتال بغیر اسباب کے، بغیر مال خرچ کیے ہوئے، مال جان دونوں چاہیے اس کے اندر، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہاں آیت نمبر 245 سے لے کر کے آخر تک یوں سمجھ لیجیے کہ انفاق فی سبیل اللہ چونکہ اہم موضوع ہے، اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کرنا ہے، مال کو کس طرح کمانا ہے اور کس طرح خرچ کرنا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ یہ معاملات کا ذکر ہے۔ قرآن میں عبادت نماز کا ذکر آیا ہے، صرف اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کہیں آیا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عبادات کی زیادہ وضاحت قرآن میں نہیں ہے بلکہ احادیث میں آئی ہے، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، لیکن معاملات چونکہ اہم چیز ہے دین کا، اتنا بڑا شعبہ ہے کہ اگر معاشرت اور معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری انسانیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن جب معاملات کی بات کرتا ہے تو ایک رکوع نہیں، 2 رکوع نہیں، بلکہ فوراً آیتوں پر آیتیں، اس لیے یہاں سے لے کر آخر تک یہ جو 3 رکوع میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اس میں بھی مال کی کہیں حفاظت، کہیں مال کو جائز طریقے سے کمانا، کن طریقوں سے نہیں کمانا، اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ جب قرآن شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے متقی لوگوں کی صفات قرآن نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انفاق کا ذکر آیا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو انفاق قرآن کا اہم موضوع ہے، خرچ کرنا۔ اس سے پہلے طلاق، نکاح، ایلا، قسم، عدت اور حج اور اسی طریقے سے رمضان، بہت سارے مسائل عبادات سے جو متعلق ہیں وہ بیان کیے گئے۔ تو انفاق کی تشریح کرتے ہوئے یہاں سے فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، اس سے پہلی آیت میں جن لوگوں پر خرچ کرنا ہے ان کا ذکر فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، یعنی دین کی وجہ سے جو دنیا نہیں کما سکتے۔ مثلا اس زمانے میں اصحاب صفہ جو نبی علیہ السلام کے مدرسے کے اندر رہتے تھے، 300 یا 400 لوگ تھے، وہ صرف 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کسی تقاضے کے لیے بھیجنا ہوتا ان میں سے بھیج دیتے تھے۔ تو انہوں نے چونکہ اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، تو سب سے پہلا مصرف قرآن نے ان کو بیان کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کیوں کر سکتے کہ کچھ کام، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ کام کریں گے تو دین کے کاموں کا نقصان ہو جائے گا۔ کر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جماعت ایسی تھی جو خالصتاً دین ہی کا کام کرتی تھی، تو دوسروں کی ذمہ داری لگائی کہ یہ بھی انسان ہے، فرشتے تو ہیں نہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ضروریات ہے، تو تم انفاق میں سب سے پہلے انہی لوگوں کو مقدم رکھو۔ اسی لیے آج کے زمانے میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا بہترین مصرف وہ طالب علم ہے کہ جو دین سیکھنے کے لیے خالصتاً سب کچھ وقف کر کے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان پر خرچ کرو۔ اب فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات میں بھی، والنہار، دن میں بھی، سرًا، پوشیدہ طریقے سے بھی، وعلانیۃً، اور کھلا کھلا بھی، فلہم اجرہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا آخرت کا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی یہ کوئی غمزدہ ہوں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم یا دینار تھے، ایک انہوں نے رات میں خرچ کیا، ایک دن میں خرچ کیا، ایک چھپا کر کے کیا، ایک علل اعلان کیا، 4 ہی طریقے یہاں قرآن نے بیان کیے۔ تو صحابہ کو یہ شوق رہتا تھا کہ قرآن کی آیت پر ہمیں عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ جیسے بھی ہو، چاہے علل اعلان دیا جائے، چاہے چھپ کر، مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، چاہے رات میں دو چاہے دن میں دو، وہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ یہاں تک انفاق کا ذکر چل رہا تھا۔ اب آیت نمبر 274-75 سے سود کا، جس کو ربا کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور رحم دل انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے خرچ کر کے، تو اس کے مقابلے پر جو آدمی سود پر پیسے لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ معاشرے کا، سماج کا، پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اس کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ پورے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، اور مال کی محبت میں اتنا اندھا بہرا ہو گیا کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ تو قرآن نے اس کی گرفت فرمائی کہ سودی کاروبار جائز نہیں ہے۔ اس کے نقصانات کتنے ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے سود کے نقصانات پر، پوری کتاب۔ اتنے نقصانات ہیں معاشرتی اعتبار سے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض قرآن نے اس کی موٹی موٹی نشاندہی کی ہے، فرمایا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں
آخرت میں 4 سزائیں ان کو ملے گی. کتنی ملے گی؟ 4 سزائیں. ان چاروں سزا کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. تو اصل سود لینے والا یا دینے والا وہ مال کی محبت میں کرتا ہے. سود 2 طرح کا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے ربا الفضل اور ایک کو کہتے ہیں ربا النسی، ادھار. ایک شکل تو یہ ہوتی ہے ضرورت مند نے پیسے لے لیے، میں 4 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے لیتا ہوں، 1 لاکھ روپے پر 5 روپے سینکڑا کے حساب سے دوں گا یا 10 روپے جو بھی کچھ، تو وہ جو اضافہ کر کے واپس کر رہا ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے. دوسری شکل یہ ہے، حدیث کے اندر آئی ہے، 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے نبی نے: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد. 6 چیزیں، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، اور نمک کو نمک کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں اگر بیچ رہے ہیں تو 2 شرط ہیں: نقد ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ اور برابر سرابر. اگر اس میں کمی زیادتی ذرہ برابر ہو گئی تو سود ہو جائے گا. ادھار ہو گیا تو بھی سود ہو جائے گا. 2 طرح کی جنس، جو ایک ہی طرح کی جو 2 چیزیں ہیں ان کو برابر سرابر بیچنا اور بالکل یدن بیدن یہ تو جائز ہے. اگر کمی زیادتی ذرہ برابر ایک طرف سے ہو گئی تو جائز نہیں ہے. اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے: اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ سود کے بارے میں ہمیں تفصیل کے ساتھ احکام سمجھا دیجئے. بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بات جو ہے موٹی موٹی اس کو سمجھ لیں، باریکی میں جائیں گے تو ذہن غلط جائے گا. جس کو زیادہ شوق ہو بعد میں مل کر کے پوچھ لیں. ہر وہ نفع جو ادھار کے بدلے میں دیا جائے وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا. جو بھی قرض کسی کو دیا جائے اور اس قرض کے بدلے میں جو مدت ہم نے رکھی ہے 2-4 مہینے، اس مہینے کو آڑ بنا کر جو بھی نفع لیا جائے وہ کیا ہے؟ سود کے اندر داخل ہے. اسی لیے ایک صحابی حضرت ابو بردا یا بردا ایک صحابی ہے، وہ مدینے میں آئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے ان کو سمجھایا: بھائی صاحب، آپ جہاں رہتے ہو وہاں کے لوگوں کی عادت ہے سودی کاروبار کرنا، اس لیے اگر تم نے کبھی کسی کو ادھار پیسے دے دیے اور پھر ادھار پیسے دے کر کے وہ تم کو کوئی ایک گٹری بھوس، یعنی بھوسا سمجھتے ہیں نا جانوروں کا چارہ، یا کوئی ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ مت لینا ورنہ وہ سود بن جائے گا. یہ صحابی کو سمجھا رہے ہیں. اگر آپ کسی کو قرض دے دیں اور پھر وہ آپ کو ہدیہ بھی دے رہا ہے تو وہ بھی سود کے اندر داخل ہے. ہاں اگر پہلے سے ہدیہ لینے دینے کا رواج تھا سود قرض دینے سے پہلے تو علماء نے جائز لکھا ہے، لیکن وہ اس رعایت میں کہ میں نے اس سے پیسے نہ رکھی ہیں تو میں شرما کر کے اس کو ہدیہ دوں. یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کو قرض دے دیتے تو قرض کا اگر مطالبہ کرنے جاتے تو اس کے مکان کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کہیں یہ بھی نفع نہ ہو جائے کہ اس کے مکان کے سائے کے اندر میں کھڑا ہوا. یہ اتنا باریک مسئلہ ہے. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا کہ قرض لینا دینا لکھنا گواہ بننا بڑی بڑی فائدے جو بنتی ہیں قرض کی، خامخواہ بیچ میں اس میں ہر آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے 70 یا 36 مرتبہ زنا کیا ہو، اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے. تو اتنا سخت گناہ ہے. اس لیے قرآن نے ایک طرف اگر سخاوت، رحم دلی، فیاضی، خرچ کرنے کی ترغیب دی جس سے مال امت کے اندر پہنچے، لوگ فائدہ اٹھائے، تو دوسری طرف سود کہ جس کے اندر خالص انسان مال کی محبت میں دنیا سے بے فکر ہو کر کے بس یہ کہ میرے پاس آئے میری تجوری بھر جائے، اس کی مذمت بیان فرمائی. فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. کھانا مراد نہیں ہوتا، مقصد ہے سود لینا، چاہے وہ کپڑے پہنے، چاہے پراپرٹی بنائے، چاہے گاڑی خریدے، چاہے بنگلہ خریدے، چاہے کھانے کی چیز خریدے،
مقصد ہے سود لینا، صرف کھانا مراد نہیں ہے۔ کبھی سوچو قرآن نے تو کھانے کو منع کیا ہے، میں تو کھاؤں گا نہیں لہذا مکان لے لیتا ہوں، کھانے کو تو منع کیا ہے قرآن۔ اتنی عقل مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آج کے زمانے کے اندر قرآن کی آیتوں کو غلط مفہوم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کھانے کا مطلب ہے نفع اٹھانا، کھانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ نفع اٹھانا۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود سے نفع اٹھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے چھو کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ شیطان جس پر لپٹ جائے، آپ کبھی اس کو دیکھیں گے تو وہ اچھا بھلا آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی مجنون دیوانہ، چونکہ وہ دنیا کے اندر مال کے نشے میں دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کو بھی قیامت کے دن ایسی ہی سزا دیں گے کہ آج تو بھی ایسا محسوس ہوگا لوگوں کو دیکھ کر کے جیسے کہ جن اس کے اوپر لپٹ گیا۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اللہ کے حکموں سے اندھا بنتا ہے، قیامت کے دن اللہ حقیقت میں اس کو اندھا کر کے کھڑا کرے گا۔ یہ سزا ہے۔ اور سود تمام نبیوں کی شریعت کے اندر حرام رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کسی نبی کی شریعت میں سود جائز نہیں رہا۔ قرآن خود کہتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، پہلی امتوں کو اللہ نے کہا۔ تو سود کسی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں ارے بھائی عرب کے لوگ تو اونٹ چراتے تھے، بکری، ان کو کیا پتہ کمرشل لون کیا ہے اور انٹرسٹ لون مطلب یہ کیا ہے، اور جوائنٹ مطلب کمپنی جو بنائی جاتی ہے وہ کس طریقے سے، یہ سب باتیں تو بات کی ہیں، لوگ اس طرح اعتراض کر دیتے ہیں۔ اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ عرب لوگ ہم سے زیادہ بڑے تاجر تھے، وہ گرمی اور سردی میں سفر کرتے تھے۔ لإیلاف قریش کی صورت پڑھو، اللہ خود فرما رہے ان کے سفر کا حال۔ اور ابو سفیان کا وہ قافلہ کہ جو غزوہ بدر کا سبب بنا ہے، اس کے اندر مکے کے تمام بڑے بڑے لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا تھا جوائنٹ طریقے سے، کہ سب کا مال لے کر کے گئے ہوئے تھے جناب وہ۔ اسی لیے تو سارے مکے کے لوگ پاگل ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ تمہارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ اعتراضات اور یہ باتیں بے بنیاد ہیں۔ سود کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا، اور یہ سزا اس کو اس وجہ سے ملے گی کہ وہ یوں کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بیع بھی تو ربا کی طرح ہے۔ دیکھیے کتنی حماقت کا جملہ ہے۔ اصل میں تو کہنا یہ چاہیے تھا انما الربا مثل البیع، کہ ربا تجارت کی طرح ہے، لیکن الٹ کر کے کہا انہوں نے۔ اس کی مثال میں اگر یوں کہوں زید کالقمر، کہ زید جو ہے وہ چاند کی طرح ہے، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ چاند کی خوبصورتی زیادہ ہے، اور میں زید کے چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ چاند زید کے چہرے کی طرح ہے تو مفہوم بدل گیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ زید کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، اور اصل خوبصورتی زید کے اندر ہے اور چاند اس کی کاپی کر رہا ہے۔ ایسے ہی ان بدبختوں نے کہا، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سود جو ہے وہ تجارت کی طرح ہے، یعنی سود کو تجارت پر نفع کی وجہ سے قیاس کرنا چاہیے تھا، اس میں بھی نفع اس میں بھی نفع۔ لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل حلال سود ہے، اور اس کی حلال ہونے کی وجہ سے تجارت بھی حلال ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یوں کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی ربا کی طرح ہے، یعنی جیسے ربا حلال ہے ایسے ہی بیع بھی حلال ہے۔ کمال کر دیا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کو سمجھاؤ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے
اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود میں ایک طرفہ نفع ہوتا ہے، مال کے بدلے میں مال آتا ہے، اس میں کچھ جاتا نہیں۔ 100 روپے دے رکھے ہیں، 5 روپے آئیں گے، 100 پلس آپ کے واپس آئیں گے، ایسے ہی ہوتا نہیں۔ تجارت کے اندر اگر آپ مال دیتے ہیں تو دوسری طرف سے سامان خریدتے ہیں، اور اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ اس چیز کا نفع ہے کہ اس تاجر نے تمہارا وقت بچایا ہے، اپنا سفر کیا، خرید و فروخت کی، سارا وقت بچا کر کے اس کے اوپر نفع لے کر کے تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب تمہارے مطلب کی وہ چیز ہے تو لے لو، زبردستی تو دینا ہے نہیں۔ تو بعض مرتبہ انسان کو کپڑے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پیسہ دے کر کے کپڑا لے لیتا ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے دے کر کے کھانا لیتا ہے، لیکن سود کے اندر کوئی چیز بدلے میں نہیں ہوتی جناب، نقد کے بدلے میں نقد ہی حاصل کرتا ہے۔ فرق تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس شخص کے پاس نصیحت آئی اس کے پروردگار کی طرف سے، فانتہا، اور وہ اس نصیحت کو سن کر کے سود سے رک گیا، باز آ گیا، فرماتے ہیں فلہ ما سلف، تو اس کی بات اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ چاہے اس سے پکڑ کرے، چاہے اللہ اس کو معاف کر دے، ما سلف، اس کی بات ختم، گزر گئی، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ لیکن جس کے پاس نصیحت آ گئی کہ سود حرام ہے پھر بھی وہ باز نہیں آیا، ومن عاد، لیکن جو پھر بھی سود کا کاروبار کرے، فاولئک اصحاب النار، تو دوسری سزا اس کی یہ ہے، پہلی سزا تو یہ ہے کہ جنات کی طرح اٹھے گا جیسے جنات جس کو لپٹ گیا ہو، دوسری سزا فاولئک اصحاب النار، یہی آدمی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا سود خور۔ ایک ہے سود کو حلال سمجھنا، یہ تو مرتد ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا۔ ایک ہے سود کو گناہ کو سمجھتا ہے لیکن باز بھی نہیں آ رہا ہے اس سے۔ تو گناہ کو اگر گناہ سمجھتا ہے آدمی، ایمان سے خارج نہیں ہوتا، گنہگار ضرور ہے، لیکن اگر گناہ کو حلال سمجھ لے کہ یار تجارت کی طرح ہے، اس میں کیا فرق ہے، اب وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اس کی سزا جہنم، چونکہ مرتد ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کا کاروبار کرے اور باز نہ آئے، اگر ایک بڑی جماعت ہو تو ان کو جیل میں ڈالو، توبہ کرے، نہیں مانتے تو اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ ان سے قتال کرے گی کہ بھائی کیوں نہیں مانتے ہو، یہاں تک فرمایا یمحق اللہ الربا، تیسری سزا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا بظاہر دیکھنے میں لگے گا بڑا کاروبار پھیل رہا ہے اس کا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اور صدقہ خیرات کرنے سے 100 میں سے اگر 10 دو گے بظاہر 90 آپ کو نظر آئیں گے، 10 چلے گئے، لیکن اس میں برکت کتنی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکری 2 بچے دیتی ہے، لیکن دنیا کے کتنے ذبح خانے ہیں کہ جن پر بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہے، حج کے موقع پر لاکھوں ہوتے ہیں، لیکن کبھی قلت نہیں آئی کہ بکریاں ختم ہو گئی، اس کی اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتا ہے، کتیا ہے، 1-1 درجن بچے دیتے ہیں، پھر بھی ان کی تعداد آپ کو اتنی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ استعمال کرواتے ہیں تو اس کو بڑھا کر کے اللہ ایسے ہی پیش کر دیتے ہیں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ ناشکرے سے، گنہگار سے محبت نہیں کرتا، جو سود لیتا ہے اور انٹرسٹ لیتا ہے وہ ناشکرہ بھی ہے، گنہگار بھی ہے، اللہ کو اس سے محبت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ ابھی سود کا ذکر چل رہا ہے لیکن درمیان میں ایمان، اعمال صالحہ، نماز کا ذکر آ گیا۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ آگے پھر آ گیا سود کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
بغیر اللہ کے ڈر کے انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے، اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جو سودی کاروبار تم کر چکے ہو اور لے دے چکے اس کو تو چھوڑو۔ اگر پرانے کھاتے کھنگالے جائیں گے تو بہت لمبا حساب ہو جائے گا۔ البتہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، اب اگر تم نے کچھ مال دے رکھا ہے سود پر تو اپنا اصل مال واپس لے لو اور اس میں بڑھا کر کے کچھ بھی مت لو۔ یہ مطلب ہے کوئی آدمی اس سے یہ دلیل نہ پکڑے کہ جس نے سودی کاروبار کر رکھا ہے کہ بھئی قرآن نے کہا ہے جو لے لیا آگے مت لو۔ نہیں، یہ ان لوگوں کی بات تھی جو ایمان لانے سے پہلے جنہوں نے معاملہ کر رکھا تھا۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کسی نے سودی کاروبار کیا ہے اس کی توبہ تب قبول ہوگی، اس کو پچھلا پورا حساب لگا کر کے جن سے لے رکھا ہے واپس کرنا پڑے گا، تب اس کی توبہ مانی جائے گی۔ ورنہ یہ نہیں کہ کافی دن تک لیتا رہا بینک بیلنس بنا کر کے، اب سوچ انہیں کھا کر کے پھر حج کرنے چلتے کہ بھائی چلو اب تو موت قریب آ رہی ہے، اب لوگوں میں نام کما لیتے ہیں، پیسہ بھی واپس نہیں دیں گے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنا دیں گے کہ قرآن نے کہہ دیا جو لے لیا، اب آگے مت لو، اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسی توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات ان کی تھی کہ جو صحابہ ایمان لانے سے پہلے اس کام کو کر چکے تھے۔ خود حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں، بس اصل رقم ان کی دے دو۔ حضرت عباس جو تھے حضور کے چچا، ان کا بڑا کاروبار تھا اور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پیسے ان کے گئے ہوئے تھے۔ اگر اس کا سود حاصل کیا جاتا تو آج کے زمانے میں اربوں روپے سے زیادہ بیٹھتا۔ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں۔ یہ تھا صحابہ کا مزاج۔ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اعلان جنگ ہے۔ ایک تو سود، نماز چھوڑ دی، اللہ کا اعلان جنگ نہیں ہے، گنہگار ضرور ہے۔ شراب پی، اللہ کا اعلان جنگ نہیں، گناہ ضرور ہے، بڑا گناہ ہے۔ زنا کاری بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کا اعلان جنگ نہیں۔ لیکن سود اتنا سنگین گناہ ہے، اس پر اللہ اعلان جنگ کی دھمکی دے رہا ہے کہ ڈائریکٹ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے وہ۔ اور دوسرا گناہ ہے اللہ کے کسی ولی کی تکلیف پہنچانا۔ من عادی لی ولی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے، عادہ اس سے دشمنی رکھے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے قرآن و سنت میں اعلان جنگ کی دھمکی دی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو توبہ کرنے کے بعد جو تمہارے اصل مال ہیں وہ تم اپنے واپس لے لو، کوئی بات نہیں ہے۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ نہ تم ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس مال پر بڑھا کر مت لو، اگر لے رہے ہو تو ظلم ہے۔ اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کا مطلب یہ ہے اب یہ سوچے کہ سود تو دینا ہے ہی نہیں، اصل بھی دبا کر کے بیٹھ جاؤ، تو اب یہ اس پر ظلم ہو جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے نہ تم ظلم کرو فالتو لے کر کے، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اپنا اصل مال واپس لے لو۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو، جس پر تم نے قرض دے رکھا ہے وہ تنگ دست ہے، اب تم نے سوچا کہ بھائی نفع وفع تو کچھ ملنے والا ہے نہیں، اس لیے ٹانگ اڑا دی کہ بھائی لاؤ میرا تو ابھی چاہیے مجھے، تو ہے نا، سب طرح کے ہوتے ہیں، سوچا ہے جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو لاؤ میں اس پر تقاضا کر دوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھائی اگر وہ تنگ دست ہے جس نے قرض لیا تھا تو تھوڑی مہلت دے دو اس کو، 2 دن 4 دن۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے ہر دن اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنی رقم اس نے قرض دے رکھی ہے، اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ آج جو قرض دینے کا رواج ختم ہوا ہے نا،
لوگ سوچتے ہیں کہ یار قرض دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہم کو، اس لیے فائدے کے چکر میں قاعدہ بھول جاتے ہیں، انٹرسٹ پر شروع کر دیا۔ فائدہ میں بتا رہا ہوں، اگر 10,000 روپے اپنے کسی کو قرض دیے، اپنے مسلمان بھائی کو یا رشتہ دار کو 2 مہینے کے لیے، ایسا سمجھو ہر دن 10,000 روپے گویا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تھوڑا ثواب بیٹھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ثواب بیٹھتا ہے، یہ نفع کم نہیں ہے۔ اس لیے اس ثواب کو سامنے رکھو۔ فرمایا جس دن وہ مدت پوری ہو جائے گی، اگر پھر وہ تم سے مہلت مانگتا ہے، بھائی صاحب 15 دن اور دے دو، اب فرماتے ہیں کہ ڈبل اجر ملے گا۔ مدت پوری ہو چکی، اب تمہیں 20,000 کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی قرض لینے کے لیے آئے، ضرورت مند ہو، تو آپ اس کو قرض دے دیا کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر وہ اتنا تنگ دست ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تمہارا قرض دے سکے، تو ہم تمہیں ایک بہترین پیکج دیتے ہیں کہ تم اگر اس کو معاف ہی کر دو، اللہ نے تمہیں صاحب خیر بنایا ہے، سوچو کہ بھائی اس کے بس کی یہ قرض دینا نہیں ہے، اس کو ذلیل مت کرو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تنگ دست کو مہلت دینا یا بالکل معاف کر دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص، اس نے اپنے نوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ اگر میرا کوئی قرض نہ دے تو اس پر سختی نہیں کرنی ہے۔ کہتے جب اس کا انتقال ہوا تو اس سے اللہ نے پوچھا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہ سوچ لے کوئی تو نیکی ہوگی؟ کہا کوئی نیکی نہیں ہے، بس میں تو قرض پر لوگوں کو پیسے دے دیا کرتا تھا، البتہ میں کبھی کسی سے سخت مطالبہ نہیں کیا کرتا تھا، میں نے اپنے نوکروں کو بھی کہہ رکھا تھا تھوڑی مہلت اگر کوئی مانگے دے دو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زیادہ سخاوت کے حقدار ہیں، یہ ہمارے سامنے سخی بننا چاہتا ہے، سمجھے نا؟ تو بھائی یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی کو فرمایا واتقوا، اور یاد رکھو، یومن، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا۔ یہ سوچ لو میرا حق اس بندے کے اوپر ہے، میرے اوپر بھی اللہ کے بہت سارے حق ہیں، اگر اللہ نے تقاضا کر دیا میرے اوپر بھی ایسے ہی تو میں کیا کروں گا، سمجھے نہیں؟ فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو کہ جس دن سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک یہ مضمون قرض کے بارے میں تھا۔ اب جب یہ بات قرآن نے کلیئر کر دی کہ قرض پر کاروبار نہیں کرنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ ادھار پر کرنا پڑتا ہے کاروبار، بعض مرتبہ کسی کو قرض دینا ہے، تو مال کی حفاظت کا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے نا۔ تو مال کی حفاظت کا طریقہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھو 4 طریقے سے تجارت ہوتی ہے، اس میں سے 3 طریقے جائز ہیں اور ایک طریقہ باطل اور ناجائز ہے۔ ایک طرف مال ہو، دوسری طرف آپ جو چیز خریدنا چاہتے ہیں وہ ہے، یعنی نقد جس کو کہتے ہیں، ہاتھ در ہاتھ، میں نے پیسے دیے، آپ نے نقد وہ سامان دے دیا۔ اس کا ذکر اسی رکوع میں آگے چل کر کے آ رہا ہے، یہ جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، نقد کا معاملہ ہے، نہ اس میں گواہوں کی ضرورت ہے، نہ لکھائی پڑھائی کی ضرورت ہے، اگر گواہ بنا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر کیش میمو جیسا آج کل پھاڑ کر کے دے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ادھار معاملہ کیا جائے، میں کہوں پرسوں آپ کو پیسے دے دوں گا اور پرسوں آپ مجھے وہ چیز دے دینا، یہ شریعت میں باطل ہے، ابھی وہ چیز ہے ہی نہیں، نہ تمہارے پاس پیسے نہ وہ چیز یہاں پر ہے، تو جب آئے گی پرسوں تب دیکھی جائے گی بات، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تیسری شکل یہ ہے کہ پیسے جناب یہ پکڑو اور 1 ہفتے بعد میں آپ سے یہ چیز لے لوں گا، اس میں شرط یہ ہے کہ وقت طے ہونا چاہیے کہ کس وقت لوں گا، اور اس میں اس کی وزن بھی، مطلب مقدار بھی طے ہونی چاہیے، 1 کلو لوں گا، 1 کوئنٹل لوں گا، تاکہ کوئی جھگڑا فساد نہ ہو۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں، جیسے بھٹے پر پیسے جمع کر دیے، 6 مہینے بعد اینٹ لے لوں گا، تو اول لیں گے، 200 کون سی لیں گے، کتنے پیسے، یہ سب معاملات طے ہو جانے چاہیے۔ عرب لوگ اجور کی بیع کرتے تھے، 1 سال 2 سال، تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پیسے نقد نہیں دیے، چیز نقد لے لی اور کہتا ہے 1 ہفتے بعد اس کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا، تو اگر دونوں رضامند ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی
پرابلم نہیں ہے، یہ 4 شکلیں ہوتی ہیں، تو ایک شکل ناجائز، باقی 3 شکلیں جائز ہیں۔ اس آیت میں یہ قرآن پاک کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282 سورہ بقرہ کی، اس سے بڑی آیت پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ پوری آیت معاملات کے بارے میں ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ معاملات دین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ قرآن کی بڑی آیت میں بڑا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور معاملات میں ہی آج ہمارے گڑبڑ ہے۔ عبادات تو ماشاءاللہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن معاملات میں ہم زیرو ہیں، جبکہ معاملات کی تاکید زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو، چاہے قرض دو چاہے دین، یعنی کہ ادھار پر، بھائی پیسے میں دے رہا ہوں، 1 مہینے بعد یہ چیز آپ سے لوں گا، اگر ایسا کوئی معاملہ کرو، الی اجل مسمى، کسی وقت مقرر تک، تو اس کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ لکھنے کا رواج بنیوں میں ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے، اس لیے وہ تجارت میں آج سب سے آگے ہیں۔ وہ بغیر لکھے پڑھے کوئی چیز نہیں دیتے۔ آپ جائیے کسی بنیے کی دکان پر کہ مجھے دال، چینی، چاول، سب سے پہلے پرچہ بنائے گا، فٹافٹ بتاؤ کیا کیا چیز چاہیے، پھر اس کا ریٹ لکھے گا، پھر ٹوٹل مار کر کے پرچہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا، نہیں جی لاؤ جی اتنے پیسے۔ ایسے یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، جبکہ قرآن نے مسلمانوں کو سکھائی ہے، ایمان والوں کو یہ چیز فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ادھار لین دین کا کوئی معاملہ کرو، فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو۔ آگے فرماتے ہیں اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا، چونکہ قرآن جن لوگوں کے پاس، جن کو قرآن سب سے پہلے نازل ہوا، تو امی تھے اکثر، ان میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کی رعایت کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے۔ دونوں کو جانتے ہی نہیں جو معاملہ کر رہے ہیں، اور بیچ میں لکھنے والے کو لائے تو لکھنے والا اپنی وہ بننا ہے، مطلب کچھ بھی کہہ لیجیے، یعنی بڑائی اس کے دماغ کے اندر ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ کا کچھ لکھ رہا ہے اس کے اندر، تو فرمانے نہیں، اس کو عدل انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اس کو کسی کا پکش پات نہیں کرنا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے۔ اگر اس کو بلایا جائے کہ بھائی میں نہیں آتا، میرے سر میں درد ہے، نہیں یار، اللہ نے تجھے ایک نعمت دی ہے، لکھنا سکھایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس رب نے تجھے قلم پکڑنا سکھایا ہے، تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے، اگر کوئی بلائے تو چلے جاؤ۔ فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، فرماتے ہیں اور لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے۔ مثلا آپ نے چیز بیچی ہے ادھار، میں نے وہ چیز خریدی ہے، اب میں لکھواؤں تاکہ یہ ایک اقرار نامہ بھی بن جائے میری طرف سے کہ بھائی آپ نے ہی تو بول بول کر کے لکھوایا ہے جناب۔ فرماتے ہیں اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس کو پیسے دینے ہیں، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور یہ لکھوانے میں اللہ سے ڈرے۔ ایسا نہیں کہ گول گول اشاروں میں بات کر لی کہ بھائی 2 کے بجائے 1.5 لکھ دے، کم دینے پڑیں، یا کچھ اور اس سے سیٹنگ کر لی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، بس اگر وہ شخص کہ جس کے ذمے حق ہے وہ بے وقوف ہے، عقل کی کمی ہے، یا علم اس کے پاس اتنا نہیں ہے، یہ مضمون نہیں جانتا یا بھاشا نہیں جانتا ہے، او ضعیفاً، یہ کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ مضمون بیان نہیں کر سکتا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کام کو کر دے، اور وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور اس معاملے پر اپنے گواہوں میں سے 2 گواہ بنا۔ گواہی کے لیے 10 شرط ہیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، فاسق نہ ہو، اس کا کوئی اس سے نفع مقصود نہ ہو،
جس چیز کے بارے میں گواہی دے رہا ہے اس کو جانتا بھی ہو، پتہ ہے ہی نہیں، خامخواہ گواہ بن کر کے بیٹھ گیا، 10 شرطیں اس کی لکھی ہیں۔ باقی ہر معاملے کے اندر 2 گواہوں کی گواہی چلے گی، لیکن زنا کا معاملہ شریعت کی روشنی میں سخت ہے، اس میں 4 گواہوں کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے انہوں نے زنا کیا ہے تو چونکہ وہاں 2 آدمی ہوتے ہیں دونوں طرف سے، تو ہر ایک کے ذمے 2 گواہ، یعنی 4 گواہوں کی گواہی کے بعد میں اس کا ثبوت ہوگا، ورنہ اس سے پہلے وہ گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اگر 3 ہوں گے تو بھی نہیں مانی جائے گی، 4 ہونے چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ تھوڑا سنگین ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 گواہ نہ ہوں جب خرید و فروخت کر رہے ہیں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، ان گواہوں میں سے جن سے تم راضی ہو۔ راضی کا مطلب یعنی وہ مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، عادل ہوں، منصف ہوں۔ فرماتے ہیں 2 عورتیں 1 مرد کیوں ہیں؟ اس لیے ان تزل احداہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا معاملہ تھا۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت نے عورت کے اوپر شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ اب دیکھو قرآن نے تو عورت کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا کہ اگر گواہی کی بھی ضرورت ہے تو اکیلی پر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ کہا ایک سائڈ میں اور لگا دو اس کے۔ تو یہ قرآن نے اس کی طرف داری لی ہے یا ظلم کیا ہے؟ آپ عقل سے بتاؤ۔ ظلم ہے وہ، لیکن مغربی کلچر اس آیت کو پیش کرے گا عورتوں پر ظلم کر رہا ہے قرآن۔ دیکھیے ان کو تو مردوں کے برابر بھی نہیں سمجھا، 2 عورتوں کو کہا۔ بھائی گواہ جب بنتے ہیں نا لوگ، اچھے لوگ گواہی سے فرار ہو جاتے ہیں کہ کیوں خام کا پنگا لیا، عورت کمزور ہے۔ جب 2 مل کر کے گواہی دیں گی تو ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی، وہ ہے کہ 2 خاندان ہیں، وہ 2 عورتیں نہیں ہیں۔ اور دوسرا نفع اس کا یہ ہے کہ عورت ناقص عقل ہے، بعض مرتبہ بات کو بھول جاتی ہے، تو دوسری کو سائڈ میں لگایا تاکہ گواہی مکمل ہو۔ یاد رکھیے گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ اگر کسی کی گواہی سے کسی کا حق ملتا ہو تو اس کے اوپر گواہی دینا فرض ہے، واجب ہے، چل کر کے جائے۔ وہ بات الگ ہے کہ آنے جانے کا خرچہ لے سکتا ہے، گواہی پر پیسے لینا جائز نہیں۔ آج کل جھوٹی گواہوں پر لوگ پیسے لیتے ہیں، سچی گواہی پر بھی پیسے لینا جائز نہیں، کیونکہ گواہی ایک شرعی حق ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسی سچی گواہی دینا بھی، ورنہ حق مارا جائے گا۔ ہاں ان کا خیال رکھے، آنے جانے کا کھانا ہے، پینا ہے، کرایہ، اتنی چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، کیونکہ اپنا وقت فارغ کر کے جا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قاضی کے یہاں انہیں گواہی کے لیے جانا پڑا کسی مسئلے میں، تو 2 عورتیں گئی، ایک امام شافعی کی والدہ، ایک عورت اور تھی۔ تو قاضی نے الگ الگ کر کے گواہی لینی چاہیے ایک عورت کی۔ امام شافعی کی والدہ نے کہا بھائی قرآن تو کہتا ہے 2 عورتوں کی ایک ساتھ گواہی لی جائے، تم الگ الگ کر کے لے رہے ہو تو فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ایک بھول جائے دوسری یاد دلا دے، اب جب تم الگ الگ لوگے تو مجھے اس کی گواہی کا پتہ نہیں کیا دے دی، اس کو میری گواہی کا پتہ نہیں، سمجھے نہیں؟ ایسا زمانہ تھا کہ عورتوں کی نظر قرآن پاک کے اوپر رہتی تھی بھائی صاحب، اور قرآن کی آیتوں سے عورتیں مسائل بتاتی تھی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں حافظ، 13 سال کی عمر میں محدث، اور 13 سال کی عمر کے اندر مکہ المکرمہ کے سب سے بڑے قاضی اور مفتی بن گئے تھے، اتنی کم عمر کے اندر۔ تو والدہ نیک تھی تبھی تو ان کے اثر آتا ہے۔ تو قاضی کو ٹوک دیا کہ الگ الگ گواہی نہیں چلے گی، ہم دونوں کو ایک ساتھ گواہی دینے دو، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ فرماتے ہیں ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ گواہی سے انکار نہ کرے جب انہیں بلایا جائے، بہانے نہ مارے، انہیں بلایا جائے تو وہ دوڑ کر کے چلے جائیں۔ ولا تسأموا، اور کاہلی سستی مت کرنا، ان تکتبوہ، اس کو لکھنے سے، صغیرا او کبیرا، چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، الی اجلی، اس کی ڈیٹ فکس، سب چیزیں لکھ لو۔ فرماتے ہیں ہم یہ سب لکھنے پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذالکم اقسط عند اللہ، اس لیے کہ یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے یہاں، لکھنے پڑھنے سے جھگڑے نہیں ہوتے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت قائم ہو جاتی ہے اس کے اوپر
وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ کہ تم تاکہ شک میں نہ پڑو، اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر ہاں یہ کہ نقد لین دین کرنا ہے تو اس کو لکھنے کی اور گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی گواہ بنانا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں، یہ بھی آپ سوچ لیجیے، مستحب ہے، اعلیٰ درجہ ہے اگر گواہ بنا لیں۔ آگے فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اگر نقد لین دین ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو نہ لکھو، نقد ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں کوئی چیز خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُزَارَ الْكَاتِبُ، آگے کہتے ہیں نہ لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے، اور نہ شہید یعنی گواہ کو، لکھنے والے کو تکلیف کیسے پہنچے گی؟ لکھنے والا ایمانداری سے لکھنا چاہتا ہے لیکن کوئی دباؤ میں لے کر کے غلط لکھوانا چاہتا ہے اس سے، تو اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ ایسے ہی گواہ بیچارہ آنا چاہ رہا ہے لیکن تھوڑا بہت اگر اس سے آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو اس کو ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو تم حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو، کہ گواہ پر بھی ظلم کر رہے ہو، لکھنے والے پر بھی ظلم کر رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ جو بار بار وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ہے، اصل یہی ہے کہ اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو معاملات صحیح ہوں گے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سکھلا رہے ہیں یہ سب باتیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم کسی سفر میں ہو، سفر میں ہی خرید و فروخت ہو گئی، وہاں گواہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، نہ تم وہاں پر سفر میں کوئی لکھنے والا بھی موجود نہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن گروی رکھ سکتے ہو کوئی چیز، لو بھائی میری گھڑی رکھ لو، انگوٹھی رکھ لو، اور میں آپ سے تجارت کر رہا ہوں، پیسے آپ کو میں بعد میں دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں جو چیز رہن رکھی جاتی ہے یہ امانت ہوتی ہے، اس کا استعمال میں لانا صحیح نہیں ہے۔ مثلا کسی نے اپنا گھوڑا رکھ دیا، تو اگر آپ اس کے اوپر مطلب کرایہ شروع کر دیں تو صحیح نہیں ہے، اس کی آمدنی مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی بھینس امانت رکھ دی تو دودھ اگر آپ استعمال کرو گے تو آپ کے چارے کے بدلے میں چلو مان دیا جائے گا۔ مکان ہے، بائک ہے، گاڑی ہے، تو آپ نے وہ ڈرائیور لے کر کے لے بھائی اس سے پیسے کما، تو اس کا کرایہ اسی کو دینا پڑے گا جس کی وہ چیز رہن ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے بعض سے معمون ہوں، جان پہچان ہے، سفر میں معاملہ ہو گیا، چل بھائی میں لکھتا بھی نہیں، میں کوئی چیز رہن بھی نہیں لیتا، لے بھائی میں تجھ کو دے دیتا ہوں، پیسے دے دینا۔ اب جب اس نے امانت داری کے ساتھ تم کو چیز دے دی ہے تو تم بھی ایسے ہی امانت داری کے ساتھ خیال رکھنا، اس میں یہ مت سوچنا کہ گواہ بھی نہیں ہے، لکھائی پڑھائی بھی نہیں ہوئی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایسا ظلم مت کرنا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو ایمانداری سے ادا کر دے، یہ نہ سوچے کہ لکھائی پڑھائی نہیں ہوئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شخص گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ دل انسان کی باڈی میں سب سے قیمتی حصہ ہے، گواہی کو چھپانا دل کا گناہ ہے، دل کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، دل کی نیکی سب سے بڑی نیکی اور دل کا گناہ سب سے بڑا گناہ۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، اور سچی گواہی کو چھپانا اس کا بھی بہت بڑا گناہ حدیث کے اندر فرمایا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ہر اس عمل کو جانتا ہے جس کو تم کر رہے ہو۔ آخری رکوع سورہ بقرہ کا ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، چونکہ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی کہ گواہی کو چھپانا نہیں ہے، صحیح طریقے سے حق ادا کرنا ہے، تو فرماتے ہیں یہ مت سوچنا کہ بھائی کون پوچھنے والا ہے، کون کیا ہے۔ فرماتے ہیں آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا والوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے۔ جب اسی کی ملکیت میں ہے تو یاد رکھو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم اپنے جی میں کسی چیز کو چھپاؤ گے، اگر تم اس کو ظاہر کرو گے
او تخفوہ یا اس کو پوشیدہ رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ اس کا بھی تم سے حساب لے گا۔ جب اللہ حساب لے گا پھر اس کی مرضی، فیغفر لمن یشاء جس کو چاہے معاف فرما دے، ویعذب من یشاء جس کو چاہے پکڑ لے، واللہ علی کل شیء قدیر اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دل کی باتوں پر بھی حساب ہوگا تو صحابہ ڈر گئے کہ دل کے اندر تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں آتی ہیں۔ جیسے انسان کی باڈی سے دو طرح کے اعمال نکلتے ہیں، اچھا عمل اور برا عمل، ایسے ہی انسان کے دل سے بھی دو طرح کے عمل ظاہر ہوتے ہیں جس کو نظریات کہتے ہیں۔ مثلا فرشتوں کو ماننا، اللہ کو ماننا، اچھائی کے ارادے کرنا یہ اچھا ہے، اور دل میں کسی کے خلاف کینہ، بغض، حسد، پلان بنانا یہ غلط ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر تمہاری اللہ پکڑ فرمائیں گے۔ تو صحابہ تو ڈر گئے کہ دل کے اندر تو یار بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ نے پوچھا بھی تھا اللہ کے نبی، بعض مرتبہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر لانا ہمیں اس سے بہتر ہے کہ ہم جل جائیں، کوئلہ ہو جائیں، لیکن زبان پر وہ خیالات کو نہیں لا سکتے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم پکے مسلمان ہو، تبھی تو زبان پر نہیں لا رہے، ورنہ زبان پر لینا آتے ان کو، اس کا مطلب یہ ہے تم پکے مسلمان ہو، سمجھے نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم اہل کتاب کی طرح کہنا چاہتے ہو، سمیعنا و عصینا، سن لیا اور نافرمانی کی؟ یاد رکھو اللہ نے جو آرڈر دے دیا اس پر اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اعلان کر دو آمن الرسول کہ ہم ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو آگے کا جو اعلان ہے یہ نبی کی زبان سے اور صحابہ کی مدح اور تعریف ہے کہ انہوں نے بغیر کسی اس کے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کے اعلان کیا آمن الرسول، رسول ایمان لایا اس چیز پر، بما انزل الیہ جو اس پر نازل ہوئی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی ایمان لائے اور صحابہ بھی ایمان لائے۔ کس پر؟ قرآن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ یہ آخری مضمون بالکل وہی ہے جو قرآن کے شروع میں گزرا ہے۔ قرآن کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب آیا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ اسی کو فرماتے ہیں کل آمن باللہ۔ اب غیب کی تفسیر یہاں پر ہو رہی ہے۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو غیب پر ایمان لانا ہے۔ وملائکتہ، فرشتوں کو دیکھا نہیں یہ بھی غیب ہے، فرشتوں پر ایمان لائے۔ وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے کسی بھی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ موسیٰ پر ایمان لائے، عیسیٰ پر نہ لائے، عیسیٰ پر لائے، موسیٰ پر نہ لائے، نہیں، اے ٹو زیڈ تمام نبیوں پر ایمان لا کر کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے، کسی میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو برادران وطن کے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کی مطلب پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض تعلیمات اچھی بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں ان کی تعلیمات میں گڑبڑ ان کے فالوورز نے کی ہو اور ان کی تعلیمات صحیح ہو، اس لیے ہم کسی کو متعین طور پہ تو نہیں کہتے وہ نبی تھے، بس ہمیں یہ کہنا ہے اللہ کی طرف سے جتنے نبی جہاں دنیا کے جس خطے میں آئے، جب بھی آئے، ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں عافیت۔ آگے فرماتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا سن لیا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے، شروع میں تو صحابہ ڈر گئے تھے کہ دل کے باتوں پر بھی پکڑ ہوگی، جب صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا کہ ہم مانتے ہیں جو بھی کچھ ہے، تو اب اللہ نے وضاحت فرمائی کہ میں کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم پکا ارادہ کسی چیز کا کر لو تو اس کے بارے میں محاسبہ ضرور ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے وہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ لہا ما کسبت، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ نیکی کمانے میں دقت نہیں ہوتی تو اس کے لیے کسبت کا لفظ آیا، اور آگے وعلیہا،
علا آتا ہے الزام کے لیے، اور ہر انسان کے لیے وہ سزا ہے مکتسبت جو اس نے گناہ کیا، جو گناہ کر کے کمایا ہے۔ زبردستی گناہ کرنے کو اللہ نے تھوڑی کہا تھا، زبردستی تم نے گناہ کر کے گناہ کما لیا، اس کی سزا بھی اس کے اوپر ہے جو کما رہا ہے، اور جو نیکی کر رہا ہے اس کی سزا بھی اور اس کا فائدہ اور ثواب بھی اسی کے اوپر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آخری آیات ہے، دعا کے اوپر اس سورت کو ختم کر رہے ہیں۔ قرآن کے شروع میں ایمان بالغیب کا ذکر تھا، اس کا ذکر آ چکا آمن الرسول سے۔ اسی طریقے سے سمیعنا و اطعنا میں نماز کا ذکر آ گیا، واقیموا الصلاۃ۔ اور تیسری چیز تھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کامیاب ہیں، وہ ہیں کہ جن کی زندگی اللہ کے سامنے دعاؤں کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، آپ ہماری پکڑ مت کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی لغزش تیرے احکام کے بارے میں کوئی بھول چوک ہو جائے، یعنی ہم سے اگر فرما برداری نہ ہو سکے تو آپ اس نافرمانی پر ہماری پکڑ مت فرمانا۔ او اخطانا، یا ہم سے کوئی بھول چوک خطا ہو جائے تو یا الہی ہماری پکڑ مت فرمانا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈال دینا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ آپ نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے، یہود خاص طور سے۔ ان پر کیا بوجھ ڈالا؟ ان کے یہاں اگر گناہ ہو جاتا تھا تو صبح کو ان کے دروازے پر فرشتہ لکھ دیتا تھا، رات اس نے شراب پی ہے، رات اس نے زنا کیا ہے۔ اگر ہمارے یہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا تو کتنی رسوائی ہوتی۔ ان کے یہاں یہ تھا، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ ان کی عبادت صرف عبادت خانوں میں ہی ادا ہوتی تھی، کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا، دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو کاٹنا پڑے گا یا دوسرا چینج کرو۔ مال جہاد میں جو ملتا ہے، مال غنیمت، وہ حلال نہیں تھا ان کے لیے، تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو اللہ کو دو۔ زکوٰۃ چوتھائی فرض تھی، مال کا چوتھائی حصہ دینا ہے، تو یہ احکام مشقت والے تھے نہیں تھے۔ تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے، الہی ہم سے پہلے جو لوگ جن پر آپ نے بوجھ ڈالا ہے، ایسا بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالنا۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوانا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، واغفر لنا، بخشش فرما دیجئے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ گناہوں کی وجہ سے جو رحمتیں، جو مہربانیاں، ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ ان نعمتوں کو دوبارہ دے دیجئے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے آقا و مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس قوم کافر پر آپ ہماری مدد فرمائیے۔ قرآن کے شروع میں گزرا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو اس کتاب میں شک کرتا ہے وہ کون ہے؟ کافر۔ تو یہاں آخری جملہ فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کرنا جو قرآن میں شک کرنے والے ہیں، اور بلکہ ایسے لوگوں پر ہماری مدد فرمانا۔ یہ ربط ہو گیا اول اور آخر کا۔ اسی طریقے سے وہاں ذکر تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ تو کامیاب وہ ہیں جو ایمان بالغیب اور ان چیزوں کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، وہ تو کامیاب ہیں۔ اور جو اس کو نہیں مانتے، اس کا مطلب وہ ناکام ہیں۔ تو ان کا ذکر یہاں پر فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنا دینا کہ جو لوگ ناکام ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اول درمیانی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے زور کی آواز آئی، تو جبریل نے فرمایا کہ آج زمین پر پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اب سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا،
اور وہ اس بات کا میسج اور پیغام لے کر کے آیا ہے اللہ نے 2 تحفے آپ کو اسپیشل عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اور کسی امت کو نہیں ملے۔ ایک تحفہ، ایک خزانہ ہے سورہ فاتحہ جو کسی امت کو نہیں ملا، اور دوسرا خزانہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ بھی کسی کو نہیں ملا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں یہ آیات آپ کو ملی، اور حدیث کے اندر فرمایا جو شخص ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے یہ آیات اس کے لیے ہر طرح سے کافی ہیں، جنات، جادو، سحر، تمام تکالیف، مصیبتوں سے بچانے والی ہیں۔ اس لیے اول اور آخر سورہ بقرہ کا اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کی جو درمیانی آیات ہیں جن کو آیت الکرسی کہتے ہیں ان کے بھی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ان 3 رکوع کے اندر موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔